نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ درسوں میں ختم نبوت کے عنوان پہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کا ذکر تھا جو قادیانی وسوسوں کے جواب میں تھا۔ چنانچہ آج کے درس میں بھی قادیانیوں کا ایک وسوسہ ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حقیقت الوحی۔ اس کتاب کے صفحہ 28 اور صفحہ 97 دو جگہ وہ لکھتا ہے۔ ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن۔ اس کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 100 اور صفحہ نمبر 30 دو جگہ لکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی جو پورے اسلامی تاریخ میں وہ غلط بتا رہے، جو علماء نے مفسرین نے قرآن و حدیث اور عربی لغت میں خاتم النبیین کا جو معنی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جیسے وہ بیان کر رہا ہے، لیکن جو لکھا ہے اس نے وہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ مہر اور تصدیق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، یعنی آپ کی تصدیق سے انبیاء بنتے ہیں، حالانکہ کہیں بھی اسلامی تاریخ میں کسی نے خاتم النبیین کا یہ ترجمہ نہیں کیا ہے۔ خاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، جیسے ناصر، حامد، محمود، منصور آپ کے نام مبارک ہے۔ خاتم النبیین آپ کا ایک نام ہے کہ آپ کی تشریف لانے سے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، بس یہ مطلب ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے، وہ انبیاء اور نبوت پر مہر کرنے والا خاتم النبیین کا معنی وہ بتاتا ہے اور لکھتا ہے کہ میری نبوت اور رسالت، یہ توجہ سے سنیں، بڑی عجیب عبارت ہے، بہت بڑا بدبخت آدمی تھا۔ کہتا ہے کہ میری نبوت اور رسالت باعتبار محمد اور احمد کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد کے ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کی روح سے۔ مطلب کیا ہے، اب وہ آگے مطلب بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رسول اللہ ہے، یہ اس نے اور جگہ بھی لکھا ہے، اور وہ جو رسول اللہ کا لفظ ہے اور محمد کا لفظ ہے اور انی رسول اللہ علیکم جمیعا کا لفظ ہے اور مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کا جو لفظ ہے، وہ کہتے ہیں اس سے میں مراد ہوں۔ تو پھر اس سے سوال ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، وسوسہ ڈال دیا نا ذہنوں میں کہ میں مراد ہوں۔ بھئی کیسے تم مراد ہو؟ اس کا تو نام، یہ اس کا مصداق معلوم ہے کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے تھے، عبد المطلب کے پوتے تھے، حضرت آمنہ کے لال تھے۔ تیرے باپ کا نام تو غلام مرتضیٰ تھا، تو کیسے وہ ہو گیا؟ کہتے میں اپنے نفس کی اعتبار سے نہیں کہتا، بلکہ اس حیثیت سے کہتا ہوں کہ بحیثیت فنا فی الرسول مجھے یہ لقب ملا۔ توجہ کریں، فنا فی الرسول مطلب یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ کی اس قدر اطاعت کی کہ میں فنا فی الرسول ہو کر رسالت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا ناصر سے قومی اسمبلی میں پوچھا تھا 1974 میں کہ تم جو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے یہ مطلب مانتے ہو کہ وہ فنا فی الرسول ہو کر رسالت کے مقام پہ فائز ہوا، یا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی توجہ کی اس کی طرف اور اس سے قادیانی نبی بنا، تو اس توجہ کا ابو بکر مستحق نہیں تھا، حضرت عمر نہیں تھے، عثمان نہیں تھے، علی نہیں تھے، عباس نہیں تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ وہ جناب والا فنا فی الرسول تو نہیں ہوئے اور تم فنا فی الرسول، بڑی عجیب بات ہے۔
یہ ہے. ساتھ ہی دیکھیے کہتا ہے کہ خاتم النبین کی مفہوم میں فرق نہیں آیا. واہ جی واہ، کیسے نہیں ہے؟ کہتے کہ اگر کوئی شخص خاتم النبین میں ایسا گم ہو جائے کہ نہایت اتحاد اور نفی غیریت کا مقام پا لے تو گویا آئین محمدی، یہ ایک اور اب مزید نہیں، یہ نہیں کہ بہام تھا، بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ رہے کہ اس آئینے کی طرح محمدی چہرے کا انعکاس ہو گیا. یعنی وہ کہتے کہ جب آپ آئینہ لے لیں نا شیشہ، تو اس کے اندر جب آپ دیکھتے تو آپ کی صورت نظر آتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ صورت کس کی نظر آتی ہے؟ آپ کی اپنی. یہ بدماش کہتے کہ یہ جو میں ہوں نا، اس کو اپنے آپ کو آئینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور میرے اندر نبی کی توجہ آ گئی اور میرے اندر وہ محمد اور احمد سمو گیا. نقطہ سمجھ گئے؟ اب ظاہر بہت بڑی جہالت ہے. لہذا اب یہ دعویٰ کر دے کہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں ایک ہیں، متحد ہے فی الذات. صورت یہ کہ زمانی یہ تھا کہ وہ اس وقت گزرے اور اب میری وجود کے اندر. اور ایک جگہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بڑی گستاخی کی ہے، کہا کہ پہلے سے بڑھ کر، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے نا، اس سے بڑھ کر کمالات کے ساتھ ظہور ہوا ہے. اپنے آپ کے بارے میں کہا ہے. تو یہ آپ بتائیں. اس کو پھر اس نے کہا کہ ذلی طور پر اور بروزی طور پر. ذل کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہو گیا. سایہ جب آپ کا پڑ گیا تو میں عین محمد ہو گیا. یعنی ایسے الجھاؤ والی عبارت ہے کہ آدمی کو پریشان. اچھا، اس کا پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایک نظام ہے. اس کا ایک مرید تھا، اس کا نام چراغ دین جمونی تھا، اور اس کی کتاب ایک رسالہ ہے، اس کا نام دافع البلا ہے. دافع البلا میں آخری پیج پر، جیسے اس کتاب کا یہ آخری پیج ہے جلد کی، اس پر اس نے چراغ دین جمونی کے خلاف ایک اشتہار دیا کہ یہ جو چراغ دین جمونی ہے یہ جھوٹا ہے اور یہ کافر ہے اور دائر اسلام سے خارج ہے، اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک یہ میری مریدوں سے معافی نہ مانگے، اس لیے کہ اس نے میری مریدوں کی توہین کی. اب وہ قصہ کیا ہے وہ سمجھے. مرزا غلام احمد قادیانی کے اور مریدوں کی طرح ایک آدمی چراغ دین تھا. اس کو جب پتہ چلے کہ پرلے درجے کا غلط آدمی ہے، بدبخت آدمی ہے، کمینہ ہے اور بد کردار تو تھا ہی تھا، اس کے عجیب عجیب باتیں ہیں. تو جب وہ قریب آیا اس کا، اور مرزا غلام قادیانی کو اس نے قریب سے دیکھ لیا، اور پھر اس نے یہ ابھی جیسے میں نے حوالہ دیا ان کتابوں کا کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کی روحانی توجہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ نبی تراش ہے، کہ حضور نے مجھ پر اپنی نظر ڈالی تو میں نبی بن گیا. یہ کہتا ہے. ہم کہتے ہیں 1300 سال میں کوئی نہیں، ایک تیری اوپر پڑ گیا. اب وہ جو چراغ دین تھا نا، جو اس کا مرید تھا، وہ جب اس کے قریب آیا اور دیکھ لیا کہ تو بہت فراڈی آدمی ہے، عام لوگوں کو تو اس کا پتہ نہیں ہے، چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی اتنی اتباع کی، اتنی اطاعت کی، اللہ نے مجھے بھی نبی بنایا. لطیفہ سمجھ گئے؟ جب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے ان کی بہت اطاعت کی اور مجھے ان کا قرب نصیب ہوا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبی بنایا، تو اس پر اس نے اس کے خلاف اشتہار دیا دافع البلا میں. وہ جو میں نے کہا نا کہ اشتہار دیا، اشتہار میں لکھا کہ یہ جو چراغ دین ہے یہ جھوٹ آدمی ہے اور یہ دائر اسلام سے خارج اور کافر ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. 3 باتیں لکھی اس نے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے اور دائر اسلام سے خارج اور کافر ہے، اور اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کی جب تک میرے مریدوں سے معافی نہ مانگے. اس نے میری مریدوں کی دل آزاری کی ہے. اب اس کو جھوٹا کس وجہ سے کہا؟ کہ اس نے کہا کہ میں نے ان کی اتباع کی تو میں بھی نبی بن گیا. اس پر اس نے کہا یہ جھوٹ آدمی ہے. تو اس نے اس جواب دیا، بڑا عجیب، وہ جواب بڑا شاندار ہے. جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے
نبوت کا دعویٰ کیا کہ رسول اللہ کی روحانی توجہ سے میں نبی بن گیا، تو آپ نے بھی تو 1200 سال کے اندر جتنے اہل اسلام گزرے سب کی توہین کی ہے یا نہیں کیے؟ سب کی دل آزاری کی ہے۔ تو اگر میں نے نبوت کا اعلان کیا کہ تیری اطاعت کی وجہ سے مجھے نبوت ملی، اور اس کے نتیجے میں آپ مجھے جھوٹا اور کافر قرار دے رہے ہو، تو پھر تم نے محمد رسول اللہ سے بغاوت کر کے تم بھی تو جھوٹا اور کافر ہو۔ نقطہ بڑا شاندار ہے۔ تم نے بھی تو 1200 سال کی مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، لہذا تیری بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک اعلان نہ کرو۔ لہذا اس نے کہا کہ تم تو واقعی کافر اور باغی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقابلے میں نبوت کا اعلان کیا، اور میں جو آپ سے باغی بنا تو میں حق پر ہوں، باغی نہیں ہوں، اس لیے کہ باغی سے بغاوت یہ بغاوت نہیں ہے۔ تو اس پہ جناب والا یہ لاجواب ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت کا صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رب العالمین، ہمارے ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، پریشانیاں دور فرما، غیب سے مدد فرما، دستگیری فرما۔ یا کریم ہماری اس مسجد کے فیضان کو جاری فرما، اس درس کی برکات کو قائم فرما، اور ہم سب کو ہماری نسل و اولاد کو رسول اللہ کے ختم نبوت کے لیے قبول فرما۔ ہمارے ان ساتھیوں میں کوئی بیمار ہے، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ یا کریم ان میں کوئی بے روزگار ہے، تنگ دست ہے، مقروض ہے، غیب سے مدد فرما، دستگیری فرما، قرضوں کا انتظام فرما، رزق حلال نصیب فرما، حرام سے حفاظت فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، ہم سب کا آخری خاتمہ بالایمان فرما۔ وطن عزیز پاکستان میں امن قائم فرما، پاکستان کی چھپے چھپی کی حفاظت فرما، اہل اسلام کی حفاظت فرما، علماء، طلباء، دینی مدارس، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، مال جان کی حفاظت فرما۔ اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما، اور ہم سب کو آخر خاتمہ بالایمان فرما۔ صلی اللہ تعالی جزاکم اللہ۔